میں نے کل عرض کیا تھا کہ آسمانی کتابوں میں رسول خدا کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ گزشتہ کتابوں میں رسول خدا کا نام احمد بتایا ہے، کہ یأتی من بعدہ اسمہ احمد. قرآن نے کہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ رسول اسلام کی والدہ نے نام احمد کیوں رکھا تھا؟ نہیں پہنچا پایا بات کو. رسول خدا کے دادا نے نام محمد رکھا، والدہ جناب آمنہ نے نام احمد رکھا. جب لوگوں نے پوچھا نا جناب عبد المطلب سے، اے عبد المطلب آپ اس پورے قریش کے سردار ہیں، مکے کی سرزمین کے سردار ہیں، سب لوگوں نے اپنے پوتوں، بڑا آدمی کو جو خاندان کا بزرگ ہوتا تھا بچے کو ہاتھ میں لیتا اور بتاتا سمیتہ عبد العزیٰ عبد الحی، جو بھی میں نے نام رکھا، میں نے عزیٰ جو ایک بت تھا اس کے نام پہ، عبد الحبل اپنے بیٹے کا نام رکھا، یہ رکھا وہ رکھا. تو اسی دن جس دن سب نے اعلان کرنا تھا تو جناب عبد المطلب نے، رسول خدا کے دادا نے، اپنے ہاتھوں پہ رسول خدا کو اٹھایا اور کہا سمیتہ محمد، میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے. تو سب لوگوں نے سننے کے بعد کہا اے عبد المطلب ہم نے آج تک کسی بچے کا نام محمد نہیں سنا، عربی زبان کا لفظ ہے اور سب جانتے تھے. تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کا نام، اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف ہو. کہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ رکھنے جانے والا نام بھی محمد ہوگا اور سب سے بلند نام بھی محمد ہوگا. نہیں پہنچا سکا، پھر بھی نہیں پہنچا سکا، مجمع کی توجہ، پھر بھی بات نہیں پہنچا سکا. جناب عبد المطلب نے اس زمانے کے جتنے بھی کافر و مشرک تھے ان سے کہا میں اس پوتے کو دیکھ کے یہ بتا سکتا ہوں اس کا نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا اور سب سے بلند اس کا نام ہوگا. ابھی قرآن نہیں آیا، قرآن نے بتایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند بنایا ہے. جناب عبد المطلب جناب سرور کائنات کی ولادت پہ بتا رہے ہیں کہ یہ نام بہت بلند ہوگا، اس لیے میں نے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں محمد کے پاس علم غیب نہیں تھا. ان کے تو دادا دیکھ کے بتا رہے ہیں ان کا نام بہت بلند ہوگا. برطانیہ اور امریکہ کا ایک ادارہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ چیز کون سی کامن ہے، عام چیز کیا ہے. تو برطانیہ کے ایک ادارے نے بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام، پہلا نام، دو نام ہوتے ہیں، فرسٹ نیم اور سر نیم یا لاسٹ نیم، یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. پہلا نام، جیسے مثلا میرا نام ہے سید علی رضا رضوی، تو والدین نے نام علی رضا رکھا، سید، تو اب رضوی سر نیم کہلاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں رکھا جانے والا نام، کیونکہ عیسائیوں کی آبادی سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہے اور گوروں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، تو جہاں جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا پاؤنڈ دیتے تھے، اپنی زبان انگلش دیتے تھے اور اپنے نام دیتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا پہلا نام ہے جان اور سر نیم جو ہے وہ ہے اسمتھ. دنیا میں سب سے زیادہ اسمتھ ملیں گے اور پہلا نام ہوگا سب سے زیادہ جان. تو اب انہوں نے پچھلے 5-7 سال پہلے دوبارہ تحقیق کی کہ اب دنیا بدل چکی ہے، اب پہلا نام رکھا جانے والا محمد ہے اور آخری نام حسین ہے. گرامی کہ جب پیغمبر اسلام خود شام تشریف لے جا رہے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ، تو ساری کی ساری ہماری دینیات کی کتابوں میں موجود ہے کہ سارے کے سارے وہاں جو پادری دیکھ رہے تھے عیسائی تھے، وہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے ساتھ سرور کائنات کو جب پہاڑوں سے اتر کے دمشق میں جا رہے تھے تو جیسے شام میں پہنچے تو انہوں نے فوراً جناب ابو طالب کو روکا. کہا ابو طالب یہ جو آپ کے ساتھ 18 برس کا جوان ہے یہ کون ہے؟ تو ان سب نے کہا یہ میرا بھتیجا. جناب ابو طالب نے ان سب سے کہا یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ ہے. تو کہا کہ ہم نے ان میں وہ صفات دیکھی ہیں جو ہماری انجیل میں پائی جاتی ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا لکھا؟ کہا بھی ہم نے دیکھا جب یہ اتر رہے تھے نا تو درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. توجہ توجہ توجہ، درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے، محسوس یہ ہوتا تھا یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب چیزیں ان کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی اور یہ ساری کی ساری کائنات سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی. لگتا ہے یہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ یہی ہیں. عیسائی پادری دیکھے پہچان لے اور جو آغوش میں پال رہے ہیں وہ نہیں پہچان رہے ہیں. عزیزان گرامی وہ صفات تھی جناب سرور کائنات میں، یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین مدینے آئیں تو صحابیات نے سوال کیا، جو بیویاں پیغمبر پہ ایمان لے کے آئی تھی، کہا ہے فاطمہ بنت اسد آپ نے سرور کائنات کو پالا ہے،
کچھ بچپنے سے متعلق بتائیں گی تو انہوں نے اتنے معجزات سنائے، میں صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کروں گا اگر سننا چاہیں گے سب حضرات، کہ دین حق کا جو پیشوا ہوگا اس میں صفات کیا ہونے چاہیے. تو کہا کہ رسول خدا کو بچپنے سے خرمے بہت پسند تھے، تو میں بہترین جو خرمے ہوتے تھے نا چن کے ان کے لیے رکھ دیتی تھی کہ جب گھر آئیں گے تو خرمے کھا لیں گے، کھجور کھا لیں گے. کہ ایک دن میری آنکھ لگ گئی، دوپہر کی گرمی تھی کیونکہ پیمبر کو آنے میں دیر ہو گئی، تو جیسے پیمبر گھر آئے تو اچانک کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی. کہا رسول خدا کے آنے کا وقت ہو گیا، تو آپ نام لیتی تھی، کہا کہ بھی محمد کے آنے کا وقت ہو گیا. کہا میں اٹھی فوراً صحن میں گئی کہ میں خرمے جو پک جاتے تھے وہ گر جاتے تھے وہ جمع کر لوں اور دھو کے رکھ دوں. کہا جیسے میں اٹھی صحن میں گئی تو دیکھا کہ رسول خدا درخت کو اشارہ کر رہے ہیں کہ جھک جا. جیسے ہی وہ درخت جھکا تو آپ نے خرمے اتارے اور پھر کہا واپس چلا جا. توجہ. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا رسول خدا نے درخت کو اشارہ کیا، وہ جھک گیا. کہا پھر واپس چلا جا، واپس چلا گیا. جب 10 برس 9 برس کے سن میں پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے اشارے پہ درخت جھک جائے گا، تو جب 40 برس کے ہوں گے تو پتہ نہیں ہوگا میں اللہ کے رسول ہوں. اس میں مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے 24 معجزات کا، جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائیں، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئیں. اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت تھی. میں بہت تیز سے گزروں گا. تو پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام سے متعلق 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں. پہلا، سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا. دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے. کوئی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے. لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ دوسرا معجزہ بھی میں نے صرف پیش کیا ہے. تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی. آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی. توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی. ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث قصہ میں جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. تو جسد مطہر سے ایسی خاص خوشبو آتی تھی جہاں سے گزرتے لوگ بتاتے کسی بغیر خوشبو کے ایسی خوشبو آتی تھی. سنیں گے نا معجزہ؟ کہ جسد مطہر سے خوشبو آتی تھی. ایک اور کہ جب راستے پہ چلتے تھے تو بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، گارے پہ، ریت پہ، مٹی پہ چلتے تھے، قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے. اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے. اب سمجھ میں آیا یہ قدم گاہ کے نشان کیوں ہیں؟ بعض اوقات پاؤں چٹانوں پہ رکھتے تو نشان بنتے چلے جاتے. تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر بعض صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آپ مٹی پہ نہیں چل رہے ہیں، اس سے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے نشان نہیں بنتے اور چٹانوں پہ نشان بنتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات، یہ کیا وجہ؟ کہا میں اختیار رکھتا ہوں جہاں چاہوں میرے قدموں کے آثار باقی رہیں. ارے جسے قدموں کے آثار پہ اختیار ہو کیا دلوں پہ اختیار نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اور کیا معجزات ہیں؟ کہ جناب سرور کائنات کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا، خاص نور نکلتا تھا پیشانی سے، کہ یہاں تک کہ امہات المؤمنین کہتی ہیں دن میں اگر سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ مادر گرامی اب رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے. کہ نہیں، رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے اور ان کی پیشانی کا نور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ دن کے چراغ میں جو سوئی نہیں ملتی تھی پیغمبر کی پیشانی کے نور میں رات میں مل جاتی تھی. میں امت کے سارے بیٹوں سے کہوں گا ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی بات مان لینا. امہات المومنین نے کہا محمد ہم جیسے نہیں ہیں.